الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الاحترام معزز و مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ محمد سلطان زاہد صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ہم محترم المقام جناب چودھری محمد شفیق صاحب کے 40ویں پر ان کو اصالہ ثواب کرنے کے سلسلے میں مل کر بیٹھے ہیں۔ آپ ایک نیک، صالح اور با کردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے مخلص مسلمان تھے، میرے بھائی تھے۔ مجھے ان سے اور انہیں اس فقیر سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو اللہ کی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس قسم کے لوگوں کو اللہ کی دنیا کے اندر مقبولیت اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اندر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کھڑے کرتا رہے۔ دلی ہمدردی اور ان کے وصال کے اوپر اظہار افسوس کے بعد فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 30واں سپارہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو مشکلات میں سے گزرتا ہوا اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بالآخر تیری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ ذرا غور کریں، آیت کے الفاظ بڑے جاندار ہیں۔ یا ایھا الانسان، یہ کسی عام مخلوق کی بات نہیں کی، انسان کا باقاعدہ نام لیا، اے انسان۔ اور انسان کا لفظ بول کر پھر یہ تخصیص بھی ختم کر دی کہ یہ کسی مسلمان کو خطاب ہو رہا ہے یا کافر کو خطاب ہو رہا ہے۔ لفظ انسان بولا، تمام مخلوقات بھی مراد نہیں ہیں، اور صرف مسلمان بھی مراد نہیں ہیں، صرف کوئی مخصوص مسلمانوں کا فرقہ بھی مراد نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات باور کرائی ہے کہ اے انسان، اے آدم کے بیٹے، تم کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی قوم کے ہو، نسل کے ہو، کسی مذہب کے ہو، کسی مسلک کے ہو، ہر انسان انک قادح، تو مشکلات میں سے گزر رہا ہے، الی ربک، مشکلات میں سے گزرتا ہوا اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، فملاقی ہے، تو بالآخر بڑھتے بڑھتے تیری ملاقات تیرے رب سے ہو کے رہے گی۔ اب اس میں آپ غور کریں تو 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کا اوکھا سوکھا ہونا، مشکلات میں سے گزرنا۔ نمبر 2، انسان کا اللہ کی طرف سفر کرنا۔ نمبر 3، بالآخر اللہ سے ملاقات کا ہو جانا۔ یہ 3 چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی۔ انسان مشکلات میں سے کیسے گزر رہا ہے؟ انسان مشکلات میں سے یوں گزر رہا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی بڑا اوکھا ہو کے رہتا ہے۔ چھوٹی سی کوٹھڑی ہے،
9 مہینے وہاں پہ لگ بھگ گزارنے پڑتے ہیں. ماں کے حیض کا خون اس کی خوراک ہوتا ہے. وہاں ایک جکڑن کی حیثیت میں اس کے گھٹنے اس کی ناک کو لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے مخصوص عرصے کے مطابق, اور عرصے سے اس کی روٹیشن بدلتی بھی رہتی ہے. وہاں اس کی نہ کوئی آواز سنی جاتی ہے, نہ چیخ و پکار سنی جاتی ہے. اسکوپ لگو کے الٹرا ساؤنڈ کر کے کچھ تکے تکے لگا کے کچھ نبضیں دے کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے بچہ وہاں پہ سوکھا ہے یا اوکھا ہے, کسی کو پتہ نہیں. بچے کی دھڑکن کمزور ہے, گروتھ اچھی ہے, گروتھ کمزور ہے, یہ سب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے لیے سے لوگ بتاتے رہتے ہیں. آپ کو اتنا تو پتہ چلتا ہوگا, نبض بتائے یا الٹرا ساؤنڈ بتائے, جو بھی بتائے, بچہ اندر اچھی خاصی دشواری میں ہوتا ہے. سنا, آپ اور ہم نے بھی وہ وقت گزارا ہے. دنیا میں آ کے ہمیں اب وہ وقت یاد نہیں ہے. قرآن باور کراتا ہے کہ اے بنی نو انسان, جب تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر کا زمانہ پیدا ہو جانے کے بعد بھول گیا ہے تو پھر مان لو کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی تمہاری ایک زندگی ہوا کرتی تھی. اگر تم ماں کے پیٹ کو بھول چکے ہو تو ماں کے پیٹ سے پہلے کی بھی ایک زندگی تھی جسے تم یقیناً بھول چکے ہو. وہیں پر وعدے ہوئے تھے الست بربکم. سبحان اللہ. بے شک. ان باتوں سے پتہ چلتا ہے اسلام کی تعلیمات ایک سچے مذہب کی تعلیمات ہیں. بے شک. اسلام سائنسی طور پر اور عقلی طور پر اور بندے کے مشاہدات کے مطابق انسان کو کنونس کرتا ہے, قائل کرتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ تو مشکلات میں سے گزر رہا ہے, پیدا ہوتے وقت بچہ کتنا اوکھا ہوتا ہے اور ماں کتنی اوکھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ماں کا پیٹ پھاڑنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی بچے کو پکڑ کے ماں کے پیٹ سے باہر کھینچنا پڑتا ہے, اور اس وقت کے کھینچے ہوئے بچوں کی ہڈی پسلی بڑی دیر سے جا کے ریکور ہوتی ہے, اور مائیں ساری زندگی کے لیے بعض اوقات اپاہج ہو جاتی ہیں. یہ ہے انسان کی وہ مشکلات جن میں سے انسان گزر رہا ہے. یا ایک بات اور عرض کر دوں, یہاں اگر کوئی اسلام پہ اعتراض کرتا ہو تو اس کو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اسلامی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو انسانی مسئلہ ہے. تمہارا مذہب, تمہارا دھرم, تمہارا دین کچھ بھی ہو, قرآن نے اسی لیے مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا, قرآن نے انسان کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اللہ کو مان یا نہ مان, یہ مشکلات تیرا مقدر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان یا نہ مان, یہ دشواریاں تیرے نصیب میں ہیں. اور تقدیر کے ہاتھوں میں تو ایسا کھلونا بنا ہوا ہے کہ تو تقدیر کے سامنے تقدیر کا, اللہ کا, دین کا, اسلام کا, مذہب کا انکار کر کے صرف ذلیل ہی ہوگا, حقائق سے منہ موڑ نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے یہ فیصلے ہیں. ان فیصلوں کے بعد انسان کو آسان راستہ فراہم کرنے میں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نمبر سب سے پہلا. انسان جب پیدا مشکل سے ہو گیا اور اتنا تنگ ہوا کہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہر بچہ چیخ مارتا ہے, اس کا سبب کچھ بھی ہو, لیکن چیخ ایک اذیت کا مظاہرہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بچہ کتنا تنگ ہے جسے اور کچھ نہیں آتا. ابھی دنیا میں آ کر اس نے اما اما نہیں سیکھا, لیکن سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اس کی زبان سے چیخ نکلی. تو پھر مان لو کہ قرآن جو کہتا ہے کہ انکا قادحون, انسان تو پیدا ہوتے ہی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بے شک. پھر 2 سال تک بچہ دودھ پیتا ہے. یہ دشوار وقت, مشکل زمانہ ہے کہ نہیں؟ 2 سال کا بچہ اپنے تکلیف بتا سکتا ہے. پھر ڈاکٹر اور حکیم اور بوڑھی مائیں اندازہ لگاتی ہیں, بچہ روتا ہے, لگتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے, مگر وہ خود نہیں بتا سکتا. بچہ اپنے کان کو ہاتھ مارتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کے کان کو درد ہے. بچہ سانس مشکل سے لیتا ہے, پسلی دب رہی ہے, پتہ چلتا ہے بچے کو نمونیا ہے. یہ سمپٹمز ہوتے ہیں نا, اس سے بندے اندازہ لگاتے ہیں. بڑا بندہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہے, کم از کم اپنی علامات تو بتا سکتا ہے, تشخیص ڈاکٹر کرتا ہوگا, یقین کرتا ہوگا, لیکن بچہ تو وہ ہے جو اپنی علامات تک نہیں بتا سکتا. یہ تک نہیں بتا سکتا کہ میرے گلے میں جو ریشہ پڑا ہوا ہے اس نے میرا گلا بند کیا ہو.
سنا، یہ وہ قرآن کی باتوں کی تصدیق ہے جو قرآن کہتا ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی دشوار کا شکار ہو جاتا ہے. پھر تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے تو بچہ کچھ زبان پرکھتا ہے، لفظ بولنے سیکھتا ہے، پھر ڈنگی چمبی بات کر لیتا ہے، پھر رڑتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر دوڑتا ہے. پھر یہ سارا زمانہ آپ دیکھیں نا، بچہ جب رڑتا ہے چار پاؤں پر گھٹنے اور ہاتھ ٹیک کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ اس وقت خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو خوش نظر آ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہے. ورنہ چار پاؤں پہ آپ ابھی رڑ کے دکھاؤ نا 1 میل، سبحان اللہ. آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ بچہ کتنا اوکھا ہوتا ہے. بچہ کمپیریٹیولی نسبتاً پہلے کی نسبت ریلیف محسوس کرتا ہے، ورنہ ہم سیلف بچہ بذات خود دشواری کا شکار ہوتا ہے. بے شک بے شک. کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتے ہی گر جاتا ہے. ماں کہتی ہے میرے بیٹے آج تھوڑی دیر، آج 2 منٹ کھڑا رہا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھو تو یہ بڑی اذیت کا منظر ہے. پھر مرتا ہے، بیمار ہو کے مرتا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے. آپ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، دنیا کا کوئی انسان تکلیف اٹھائے بغیر مرا ہے؟ نہیں. ابھی امیری، غریبی، جرم، جرائم، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ قتل و غارت، یہ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ سب مشکلات ہیں. مقدمے بازیاں، رشتہ داروں کے میڑے، پڑوسیوں کے تانے، بچوں کی الجھنیں، زمینی جھگڑے، مال مویشی کے رولے، چوری چکاری، سب انسان اگر اپنے آپ پہ غور کرے بڑی مشکلات میں سے گزر رہا ہے. قرآن نے بڑا سادہ سا لفظ بول دیا، انکا کادحن، تو مشکلات میں سے گزر رہا ہے. اب مشکلات کون کون سی ہے؟ اپنی عقل استعمال کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انسان واقعی ہر لمحہ مشکل میں گزار رہا ہے. فقیر آپ کے پاس 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے کیا سمجھتے ہو سوکھا آیا ہوں؟ مشکل ہے. آپ نے یہ سارا اہتمام کیا ہوا ہے، کیا یہ سوکھا ہے؟ یہ اتنا سارا بچھایا ہوا ہے، اوپر کیا کچھ بچھایا ہوا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلانات کیے ہیں، اشتہار دیے ہیں، دوستوں کو اطلاعیں دی ہیں، دن بتایا ہے، ٹائم بتایا ہے. آپ کو اس میں محنت کرنا پڑی ہے. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. قرآن جانتا ہے، اللہ کریم جانتا ہے کہ ساری باتیں انسان کے لیے مشکلات ہیں. بے شک. میں بات کرتا ہوں انسان کے مرنے کی. لاؤ دنیا کا کوئی بندہ جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہو کہ اس کی موت بڑی آسان ہوئی، بڑی سے بڑی آسان بھی موت ہے تو سا اکھا ہوا ہے، سا اکھڑا ہے، بے شک. یا بیماری ہوئی ہے، یا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس وقت جو اس کے ساتھ ہو رہی تھی تمہیں کیا پتا؟ جب ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے، لیکن اس وقت بندے کو پتا تو چل جاتا ہے، لیکن اس بندہ اگے بھی ٹپ جاتا ہے، سبحان اللہ. آ کے بتاتا کوئی نہیں. تو قرآن نے بالکل درست فرمایا کہ ہر انسان مشکلات کا شکار ہے. دوسری بات، مشکل سے تو اپنے رب کی طرف چلتا جا رہا ہے. یہ دوسرا سٹیپ، بندہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ دنیا کا سفر جہاں سے انسان آیا تھا، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے ہی پیدا کیا، یہ قرآن ہے. وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی میں واپس پلٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن دوبارہ اسی مٹی میں سے انسان ہم تمہیں کھڑا کریں گے. دنیا میں آیا ہے اور چل رہا ہے، اور اس کا یہ سفر ریورس ہوگا. جہاں سے آیا ہے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ایسے الفاظ آتے ہیں، رجوع اور مآب، والیہ المآب، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف واپس جانا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رب کی طرف بڑھنے کی بات کرنے لگا ہوں. ماں کے پیٹ میں بچے کو کہتے ہیں جنین. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مولود. قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے، ووالد وما ولد، قسم ہے ہر باپ کی اور ہر پیدا ہونے والے بچے کی. حضرت آدم کی قسم، آدم کے بیٹے پڑپوتے اور دنیا میں ہر پیدا ہونے والے انسان، قیامت تک آنے والی انسانیت کی قسم، یہ قرآن ہے. یہ سورۃ البلد کے ابتدائی آیت ہے. ووالد وما ولد، مجھے ہر باپ اور ہر بیٹے کی قسم ہے. سبحان اللہ.
لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو دشواری میں پیدا کیا ہے. وہی بات ادھر بھی آ گئی، یہ سورۃ البلد کی ابتدائی آیتیں ہیں. تو انسان اللہ کی طرف جب بڑھتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جنین پیدا ہونے کے بعد مولود، وہ جو میں نے جہاں سے آیت سنائی ووالد وما ولد، اور پھر دودھ پیتے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ رضیع، رے ضاد یہ عین، یہ عربی کا لفظ ہے، دودھ پینے والا. دودھ جب چھوٹ جاتا ہے 2 سال کے بعد اسے کہتے ہیں فتیم، فے توئے یہ میم. میں جٹوں والی باتیں کر رہا ہوں، فا تا نہیں بول رہا. فتیم، دودھ چھوٹ جائے. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی فاطمہ ہے نا، تو اس کا معنی یہی ہے جس نے دنیا کو ایسے چھوڑ دیا ہو جیسے بچہ اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان کے نام کے اندر ہی بڑی عظمت ہے. سبحان اللہ. تو فتیم وہ بچہ ہوتا ہے جو 2 سال کے بعد دودھ چھوڑ دیتا ہے. پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، دودھ چھوڑنے کے بعد جب 5 6 7 8 سال کی عمر کو جاتا ہے تو اس عمر کو کہتے ہیں غلام، جسے ہم کہتے ہیں لڑکا. عربی میں غلام کو، غلام لڑکے کو کہتے ہیں. پنجابی میں تو غلام کہتے ہیں نوکر کو، نہیں عربی میں غلام کہتے ہیں لڑکے کو یا خادم کو جو خدمت کے قابل ہو جاتا ہے. پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، غلام سے بڑا، تو اسے کہتے ہیں مراہق. اس کو کہتے ہیں پٹھوڑ، چھراٹ، یہ ہماری بولی ہے. وہ مراہق ہوتا ہے جو 10 سال سے اوپر چلا جاتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے ہوتا ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال سے اوپر ہو جائے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ اب بچہ مراہق ہے. سبحان اللہ. یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ نماز 5 وقتی نہیں پڑھا سکتا لیکن تراویح پڑھا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس کو مار کے نماز پڑھانے کا حکم ہے تو وہ رینج میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھو کیسے میں نام آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، آپ کو یاد نہ رہے تو نہ رہے، لیکن باتیں میں عربی زبان اور قرآن و سنت کے بعد الفاظ سے ماخوذ کر رہا. سبحان اللہ. بے شک. اور جب 15 سال سے اوپر چلا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں محتلم یا بالغ. 15 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہونے کی اور کوئی نشانی سمجھ میں نہ آئے تو بالغ ہونے کی شرعی عمر کیا ہے؟ 15 سال. جیسا میں نے مراہق بتایا نا کہ 10 سال سے اوپر کا مراہق ہوتا ہے، وہ نماز پڑھانے کے حوالے سے حضور کا حکم دینا اس عمر میں بچے کو مار کے نماز پڑھاؤ. تو ایسے یہاں بھی حدیث سن لو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے گیا تو حضور نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ سبحان میں نے اللہ. عرض کیا 14 سال. فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، جہاد کے قابل نہیں ہو. اگلے سال جنگ احد ہوئی تو میں پھر حاضر ہوا. دیکھو نا شوق بھی ان لوگوں کا، دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ بہادریاں اور شجاعتیں گنتے ہیں تو ان اللہ کے پیاروں کی گنتے ہیں جن کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے مجاہد اور بڑے بڑے شجاع موجود ہیں. سبحان تو ان کی شجاعت بھی مسلم، لیکن ایک کو بتانا اور ہزاروں کو چھپانا یہ دین کے ساتھ بڑا ظلم اور ناانصافی ہے. عبداللہ بن عمر کی ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی بڑی مثالیں ہیں اس کی. سونا ابن عمر نے عرض کیا حضور اس وقت جنگ احد کے موقع پر میں پچھلے سال سے 1 سال بڑھ کر 15 سال کا ہوں. حضور نے فرمایا اب تم اس جنگ میں شامل ہو سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کلیئر ہو گیا کہ بلوغ کی عمر، محتلم کی عمر 15 سال ہوتی ہے. اچھا، اس سے اوپر اس کو کہتے ہیں شاب. شاب شین الف بے، اس کی جمع ہے شباب. شاب کا معنی نوجوان. اب یہ صحیح گبھرو ہو گیا. سبحان اللہ. وہ جو حدیث بھی ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں ہے نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ وہ لفظ ہے. سبحان اللہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب شباب سے اوپر جو عمر ہوتی ہے یہ تو بعض علماء نے تو ایک سال سے فرق بتاتے ہوئے تقریباً 37 اور 40 کے لگ بھگ عمدۃ القاری کے اندر عمروں کے حوالے سے لوگوں کی سٹیجز بیان کی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جوان کے بعد عمر ہوتی ہے ادھکھڑ، ہم جسے کہتے ہیں، یا بڈھی عمر. عمر ڈھل گئی
تو اسے عربی میں کہتے ہیں کہل. کاف دو اکھیں والی ہے، لام اس کی جمع ہوتی ہے کہول. جیسا حدیث میں آتا ہے اسی کتاب میں، انہی کتابوں میں، بلکہ اس سے زیادہ کتابوں میں، جن کتابوں میں ہے نا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ حدیث برحق ہے. اس سے زیادہ کتابوں میں اور ان کتابوں میں ایک ایک سے زیادہ باری یہ حدیث آئی پڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت. ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. یہاں کہل اور کہول کا لفظ استعمال فرمایا گیا. یہ جنت کے اندر جوانوں یا بوڑھوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ فوت ہونے کے وقت جوانی یا فوت ہونے کے وقت بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. جنت میں تو سارے جوان ہوں گے نا. سبحان اللہ. وہاں تو حضور بھی جوان ہوں گے. کیا حضور کے سردار ابو بکر عمر ہو سکتے ہیں؟ نہیں حسنین کریمین ان کے سردار ہو سکتے ہیں؟ نہیں. پتہ چلتا ہے یہ حدیث جنت کے اندر کی بات ہی نہیں ہے، جنت کے باہر فوت ہونے وقت جس کی جو عمر ہوگی اس حساب سے حسنین جوانوں کے سردار ہیں، ابو بکر عمر بوڑھوں کے سردار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اس سے جب بڑی عمر ہوتی ہے تو اسے عربی میں کہتے ہیں شیخ. شیخ مانا بوڑھا. شیخ کی فارسی ہے پیر. سبحان اللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بزرگوں کو پیر، اصل میں اس کا لفظ مانا ہے بوڑھا. بابے ہو رہی ہیں، باوے ہو رہی ہیں، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا، یہ پنجابی میں باوے ہو رہی ہیں، فارسی میں پیر ہے، عربی میں شیخ ہے. تو جب علمی ماحول نہ ہو، اہل علم کے پاس نہ لوگ بیٹھتے ہوں نہ پوچھتے ہوں، تو وہ پھر یہاں کے پنجابی لوگ کیا کہتے ہیں، کئی وہ تو مکار بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ شیخ کا مطلب تو آپ تو سمجھ گئے نا کہ بزرگ اور پیر کو شیخ کہتے ہیں. تو یہ پنجابی والے شیخ بنا رکھتے ہیں. وہ جو ایک شیخ قوم ہوتی ہے یا جو ہندو سے مسلمان ہوتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ لوگوں کی لا علمی اور بعض لوگوں کا تعصب اور ایمان خارج کرنے والے لوگوں کے اپنے لگائے ہوئے ٹیکے اور لوگوں کا بھولا پن اور اپنے علماء سے رابطہ نہ رکھنا اور لفظوں کا معنی نہ سمجھ سکنا، یہ ہماری اپنی کمزوریاں. میں نے آپ کو بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر ہونے سے لے کر شیخ اور بوڑھا ہو جانے تک کی سٹیجز، ان کے عربی نام، ان کے بعض کا پنجابی نام، ترجمے اور بعض کے ساتھ میں نے حدیثیں اور بعض بڑی بڑی ہستیوں کے حوالے دے کر یہ بات سمجھانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی. سبحان اللہ. اور مثالیں جو میں نے دی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے اہل بیت کی بھی مثالیں دی ہیں، صحابہ اکرام کی بھی مثالیں دی ہیں. تو ہم تو سب کے در کے غلام ہیں، خادم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب نصیب کرے. کھچا تاڑیاں آج کل جو ہو رہی ہیں نا، تو وہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب کے سانچے ہیں اور ہم سب کے نوکر اور غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کا ادب نصیب کرے. آمین. تو یہ ہے اللہ کی طرف بندہ بڑھ رہا ہے، بیچ میں سے مالک کی مرضی جہاں سے چاہے کھینچ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کو ماں کے پیٹ سے ہی واپس بلا لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. حدیث میں آتا ہے ان السقط لیراغم ربہ اذ ادخل ابویہ النار. کچا بچہ ماں کے پیٹ سے جو گر جاتا ہے قیامت کے دن، وہ بچہ اپنے رب کے ساتھ جھگڑا کرے گا. جھگڑا ایک تو ہوتا ہے نا دشمنی کا، یہ جھگڑا محبت کا جھگڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. لیراغم ربہ، اپنے رب سے جھگڑا کرے گا. جب اس کے ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بچہ جھگڑا کرے گا. سبحان. فیقال یا ایھا السقط المراغم ربہ، اوے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے ٹمے چھوٹو، سبحان ادخل ابویک الجنہ، جا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سونا کچا بچہ اتنی پاور رکھتا ہے، اس کو اتنا اختیار دیا گیا ہے، تو پھر اللہ کے محبوب کی شانیں، سبحان ان اللہ. کا پھر کیا عالم ہے. حضور اپنے غلاموں کو چھڑانے کے لیے کس قدر وجاہت عطا کیے گئے ہوں گے اور کس قدر اللہ نے اپنے محبوب کو رعب عطا فرمایا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سیدھا حضور پر پہنچا ہوں، صلی اللہ. ورنہ بچے سے آگے تو ابھی نیک لوگ، اولیاء لوگ، شہداء لوگ، صدیقین لوگ، انبیاء لوگ، اور پھر سید الانبیاء کی باری آئے گی. صلی اللہ تعالی. تو یہ سارے کے سارے کیوں نہ شفاعت کر سکیں گے. بے شک. بے شک. بے شک. سنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلکم تدخلون الجنہ، سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے الا من شرد من اللہ شرد البعیر من اہلہ. مسند احمد میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرے امتیو تم سب جنت میں جاؤ گے سوائے اس بندے کے، من شرد من اللہ
شرد البعیر من اہلہ، سوائے اس بندے کے کہ جو اتنا ہی بھگوڑا ہو کہ جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے اور قابو نہیں آتا، اس قسم کا کوئی بندہ اللہ سے یوں بھگوڑا ہو گیا ہو تو اس کی میں بات نہیں کرتا، وہ جہنم میں جا سکتا ہے، ورنہ عام سیدھا بھولا سادہ بندہ تھوڑا سا بھی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا میرا رب اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کلکم تدخلون الجنہ، تو سب کے سب آسانی سے جنت میں جا سکتے ہو، سوائے اس کے دل کا کھوٹا، من کا پلیت اور اندر کا گندا بندہ اکا ہی کیا گزرا نہ ہو۔ ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں تو میں آپ کو اشارہ کر کر کے نام لے لے کے بتانا نہیں چاہتا، آپ یقین کریں کہ جس بندے کو بندے بڑی نفرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ گھسا پیٹا پیچھے ہٹ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مجھے وہ اتنا ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ یحاسب المرء علی قدر عقلہ، ہر بندے سے حساب لیا جائے گا اس کی عقل کے مطابق، سبحان اللہ، جتنی کسی کی عقل ہے۔ تو اللہ سے ڈرو سونا، خاص طور سے ہم سٹیجی لوگ جن کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ہمیں زیادہ خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے ان اکثر اہل الجنت البلہ، جنت میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استغفر۔ آپ دیکھتے نہیں کہ زیادہ فنڈ دینے والے یہ بھولے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایمان سے بتاؤ، زیادہ ہیلپ کرنے والے، ساتھ دینے والے، علماء کی خاطر کھڑا ہو جانے والے، جلوسوں میں حصہ لینے والے، ریلیوں میں جانے والے، گولیاں سینے پہ کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی بھولے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑے جنتی لوگ ہیں، ان کی اکثریت جنت میں جائے گی۔ اور ہم جیسے لوگوں کو سنا اللہ اپنی پناہ میں رکھے، جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب واضح ہوگا جی انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، پینڈا کھٹ رہا ہے، جیسا قرآن میں آتا ہے نا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، وقت انسان کے ہاتھوں سے کھسک جا رہا ہے، انسان گھاٹے میں چلتا جا رہا ہے۔ اس لیے وقت کی بڑی اہمیت علماء نے بتائی۔ صوفیاء فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار کا نام ہے، یہ واپس نہیں آتا، اس کو ضائع نہ کرو۔ جوانی میں توبہ کر، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں والا طریقہ ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ آخری جو نقطہ تھا فملاقی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اوکھا ہو کے بڑھ رہا ہے، بالآخر تیری ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اب رب سے ملاقات، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، سورۃ قیامت ہے، قیامت کے دن کچھ چہرے ہرے بھرے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کا نظارہ کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، ناظرہ ہوتا ہے نظر سے دیکھنا، اس سے پتہ چلتا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کچھ دوسرے مسلکوں کے مقابلے پر معتزلہ وغیرہ آج کل پاکستان میں معتزلہ کثرت سے پھیل رہے ہیں، اپنا روپ بدلایا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے ممکن نہیں، اور صفاتی مشاہدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن سر کی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اللہ کی طرف نظر کے ساتھ انسان دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ملاقات ہوگی تو حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ جلوہ افروز ہوگا، تو کچھ لوگ دیکھتے ہی سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ اکبر، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں تو رب نہیں ہے۔ اب اللہ کی عظمت دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا برا نہیں منائے گا، عظمت ہے نا، اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا مالک، نیتوں کے حال جانتا ہے، اسے پتہ ہے میرے بندے کیوں سجدہ نہیں کر رہے۔ کچھ بندے سجدہ کریں گے، کچھ کہیں گے یہ ہمارا رب نہیں ہے۔ اب ایمان سے ذرا سوچیں، آج کل جو باہر فتوے کا ماحول ہے، انہیں تو کچھ ٹھوک رکھنا چاہتے فتویٰ، تو اللہ خود ہے سونا۔ جتنی باتوں پہ آج کل لوگ فتوے لگا رہے ہیں نا، خاص طور سے یہ جو اہل سنت کے خلاف خارجیت کے فتوے لگ رہے ہیں، خدا کی عظمت کی قسم ان فتووں کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں، سبحان اللہ، وہ بڑی عظیم ذاتیں ہیں۔
ان کو خارجیوں کی علامتیں ہی پتہ کو نہیں. جاؤ تمہیں اللہ نے اگر تحقیق کا مادہ دیا ہے تو پڑھو کتابیں. سبحان اللہ یہ سبحان خارجی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے انہیں کو خارجی ٹکرے لاگ پتہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. وہ کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہمارا رب آئے گا تو ہم سجدہ کریں گے, یہ ہمارا رب نہیں ہے, حالانکہ رب ہی ہے. سبحان اللہ. سنو صوفیاء پر ایک عجیب وقت آتا ہے جب ان کو بھی بہت ساری زیارتیں ہوتی ہیں تو اب ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں وہی ہستی نہ ہو جو آئی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ ہستی نہ ہو. میں صوفی طالب کی بات کر رہا ہوں, وہ دل ہی دل میں لاہور پڑتا ہے. اب آگے سچی مچی اس کا مرشد کھڑا ہے اور یہ دل میں لاہور پڑ رہا ہے, مرشد خدا کی قسم برا نہیں مناتا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس نے خود بتایا ہوتا ہے کہ اس لاہور کو ہتھیار بناؤ کہیں شیطان میں نہ پھنس جانا. تو وہ جب مرشد پر ہی لاہور پڑتا ہے اور مرشد غائب نہیں ہوتا, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا مرشد ہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے اندر تنگ نظریاں ہیں, وہ بڑی وسیع ذات, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت وسیع ذات ہے, معاملہ فہم ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ ہٹا کے دوبارہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا. سبحان اللہ. وہ پہلے والا جلوہ نہیں ہوگا, یہ الگ سے جلوہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ بخاری مسلم حدیث ہے. اب یہ بندے بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اب وہ کون تھے یہ کون تھے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن فرق ضرور ہے. دنیا میں اللہ کی معرفت جس نے جس طریقے سے حاصل کی ہوئی ہے, قیامت کے دن بندہ اپنے رب کو اسی طریقے سے پہچانے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوا اور اللہ کو سجدہ کیا اور اپنی معرفت اور پہچان کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ کو سجدہ کیا, تو یہ انتہا تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ تیری ملاقات بالآخر تیرے رب سے ہو جائے گی. سبحان. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ اس سارے واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے, جو میں نے ابھی سارا بتایا نا, بڑی تفصیل سے میں نے بتایا. اب ذرا آیت سنیں. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, اے انسان تجھے ہم نے دو آنکھیں نہیں دی تھی, اللہ اکبر. پنجابی کے اندر انس ہے, اور زبان نہیں دی تھی اور دو ہونٹ نہیں دیے تھے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ آنکھیں دی تھیں, آنکھوں کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے, آنکھوں سے دیکھتے, دماغ سے بصیرت حاصل کر کے سوچتے اور سمجھتے اور خود اپنے آپ کو درست کرتے. ولسان و شفتین, اور زبان بھی دی تھی, لوگوں کو بھی بتاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہدیناہ النجدین, اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے بھی بتا دیے تھے, یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے. بے شک. پھر کیوں نہ پہچانا؟ فلقتہم العقبہ, لیکن انسان نے مشکل کھوہ میں چھلانگ نہیں لگائی. اوکھے کنویں میں, مشکل کنویں میں انسان نے چھلانگ نہیں لگائی. یہ مشکل کنواں کیا ہے؟ وہی کہ انسان پیدا ہوتے ہی مشکلات کا شکار ہے, لیکن ایک مشکل کنواں اللہ نے اور بھیجا تھا, وہ ہے شریعت کا کنواں, شریعت کی گھاٹی, شریعت کی عقبہ. بھائی کوئی انسان ہے جو دنیا میں پاکستان میں ہی صحیح ملک میں رہنا چاہے, مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, قانون کا پابند تو ہے نا. تو اللہ فرما رہا ہے جو میں نے قانون دیا تھا اللہ اس کو تم نے کیوں پھینک دیا؟ پابند تو تم ہو ہی. سبحان اللہ. گوانڈی کو مار سکتے ہو, مسلمان نہیں ہو تب بھی پکڑے جاؤ گا کہ نہیں؟ اسلام ہو یا نہ ہو پولیس آ جائے گی. کسی کی زمین کاٹ سکتے ہو, کسی کا پانی لوٹ سکتے ہو, بننا بھن سکتے ہو, ڈاکہ مار سکتے ہو, قتل کر سکتے ہو, قانون آ جائے گا. تو جو قانون میں نے دیا تھا وہ کیوں مشکل لگا؟ اللہ اکبر. بات تو اتنی سی ہے. اور فرمایا وما ادراک ما العقبہ, عقبہ میں, گھاٹی میں, کنویں میں تم نے چھلانگ نہیں لگائی, لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی اور وہ کنواں اور وہ پہاڑ کی کسی وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ. فرمایا فک رقبہ, جان ہونے والی کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے. کیا انسانیت کا بھلا سوچ رہا. اور او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا
جب حالات بھوک کے ہو جائیں، مہنگائی بڑھ جائے، تو ان دنوں میں کسی تنگ دست آدمی کو کھانا کھلانا ہے، سبحان اللہ، غلام کو آزاد کرنا اور بھوکے بندے کو کھانا کھلانا۔ یہ وہ گھاٹی تھی جس میں تم نے اترنا تھا، تم نہیں اترے۔ یتیمن ذا مقربہ، اور تم نے یتیم کی ہیلپ کرنی تھی جو تیرا خاص طور سے رشتہ دار بھی ہو، اور مسکین ذا متربہ، یا اس مسکین کی مدد کرنی تھی جو خاک نشین ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے، خاک میں رلتا ہے، اس کے پاس فرش تک نہیں ہے، کچی مٹی پہ بیٹھتا ہے، ایسے مسکین کی تم نے ہیلپ کرنی تھی۔ تو یہ وہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے آخر میں رکھی ہیں، پہلی ساری تقریر کی تائید میں۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔